السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ القصص کی آیت نمبر 14 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بلوغت کو پہنچے، بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ اور طاقتور ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، یعنی قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے بلوغت کا ذکر کیا تو وہاں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ کا ذکر کیا، وَاسْتَوَىٰ نہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام جن معاملات میں وہ گزارا کر رہے تھے، وقت گزار رہے تھے، اور جو معاملات ان کو آگے پیش آنے والے تھے، ان میں ان کو جسمانی قوت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کے حسن فیصلہ اور ارادے میں مضبوطی کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بالغ اشدہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہاں وستوا کا لفظ استعمال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بادشاہ کے محل میں رہ رہے تھے اور بادشاہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، گویا ان کی شہزادوں کی سی زندگی تھی۔ اس کا ان کو یہ فائدہ ہوا کہ یہ شاہی ادب آداب اور طور طریقے اور ملک کو اور اپنی قوم کو اپنے ساتھ چلانے کے سارے طریقے اور ہر چیز انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ سے سیکھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکمت اور علم عطا کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ بہت اچھی طرح سے سیکھ لیا۔ وستوا یعنی ان کی جسمانی قوت بھی پوری ہو گئی، کیونکہ آگے ان کو لمبا چوڑا سفر اور پھر پرمشقت سفر اور اس طرح کے معاملات سارے پیش آنے والے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آتیناہ حکما، ہم نے ان کو قوت فیصلہ عطا کیا، یعنی ان کا اپنا قوت ارادی ان کی مضبوط کر دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ یعنی احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام باقی پیغمبروں کی طرح بچپن سے گناہوں سے بچے ہوئے تھے، اگرچہ بادشاہ کے محل میں رہتے تھے، لیکن چونکہ اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جو معبود ہونے کا دعویٰ کریں یا بادشاہ ہوں تو وہ اپنے بیٹوں سے اپنی نوکری اور خدمت اور سجدے نہیں کرواتے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک اور اس طرح کی ساری بیماریوں سے بہت اچھی طرح سے محفوظ رکھا، اور ان کو یعنی شاہی آداب اور شاہی خاندان کے سارے طور طریقے جو تھے ان کو سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم اور فہم بھی ان کو سکھایا۔ اور پھر یہ تھا کہ اپنے والدہ کے ساتھ رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو خاندانی معاملات کی بھی پہچان ہو گئی۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت میں، غفلۃ من أهلها کہ وہاں کے رہنے والوں کا غفلت کا وقت تھا۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ بس اس نے اس میں پایا ایسے دو آدمیوں کو، یقتتلان جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، اور یہ دوسرا شخص جو تھا یہ آپ کے دشمن کے گروہ سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ تو جو شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، فاستغاثہ یعنی اس نے مدد طلب کی، علی الذی من عدوہ اس شخص کے خلاف جو اس کے دشمن کے گروہ سے تھا، یعنی ایک فرعون کی قوم کا بندہ تھا اور ایک بنی اسرائیلی تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اچھی طرح سے پہچان چکے تھے کہ وہ بنی اسرائیلی ہیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ فرعون ان کی قوم پر کیسے کیسے ظلم کرتا ہے، لیکن چونکہ اب اس کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا یعنی بادشاہوں کے ساتھ ٹکر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے
کہ نبی بادشاہوں سے ٹکرا جاتے ہیں، ورنہ اکیلے شخص کا بادشاہ کے سامنے اس کی مخالفت میں بات کرنا یہ ناممکن چیز ہے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ان کے گروہ کا بندہ اور ایک فرعون کے گروہ کا بندہ لڑ رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ علی حین غفلۃ من اہلہا، یعنی کسی بھی علاقے کے رہنے والوں کی غفلت کے 3 ہی اوقات ہوتے ہیں، یا صبح کا وقت، یا پھر رات کا وقت، یا دوپہر کا۔ تو ممکن ہے کہ یہ دوپہر کا وقت ہی ہو، کیونکہ بعض روایات میں سے کسی ایک روایت میں یہاں دوپہر کے لفظ نصف النہار کا لفظ بھی آتا ہے اس کی تفسیر میں، کہ یہ دوپہر کا وقت تھا اور انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک قبط قبیلے کا آدمی بنی اسرائیلی کو کھینچ کر لے جا رہا ہے کہ میری مزدوری کرو، جبکہ وہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا کرنا، یا میں نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ جو مظلوم ہے اس کی مدد کی جائے، اگرچہ وہ تھا بھی بنی اسرائیل سے ہی۔ فَوَقَذَهُ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، پس اس پر فیصلہ ہو گیا، یعنی جب مکہ مارا تو وہ اس کا کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو شیطانی عمل ہے، یعنی یہ تو شیطان کا کام تھا، شیطان نے مجھ سے یہ قتل کروا دیا۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے بالکل ظاہری طور پر، یعنی انہوں نے فوراً اپنے اس کیے پر شرمندگی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ قتل خطا تھا۔ قتل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ ارادے سے کسی کو قتل کیا جائے، اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں قصاص کی آیت میں سورۃ البقرہ میں، کہ اس کا بدلہ قتل ہے یا معافی ہے یا دیت ہے۔ لیکن جو قتل خطا ہے یا شبہ عمد ہے، ان دونوں میں قصاص نہیں ہوتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ قتل خطا تھا، کیونکہ مکہ مارنے سے بندہ تو نہیں مرتا، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا تو وہ قتل ہو گیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اس کے بدلے میں قتل نہیں ہو سکتے تھے، بس صرف یہ تھا کہ ان کے اوپر کوئی جرمانہ یا ان کو قید کیا جائے گا یا کوئی سزا دی جائے گی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس فعل کو برا سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے معذرت کی۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پس مجھے بخش دے۔ فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام باقی انبیاء کی طرح نبوت کے ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے، کیونکہ پہلے مذہب جو تھے وہ چلے آ رہے تھے، اور یہ مذہب کا سلسلہ یہ آدم علیہ السلام سے ہی شروع تھا۔ تو انہوں نے اپنے اللہ سے اپنے اس گناہ کا اقرار کیا کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بخش دو۔ فغفر له، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بخش دیا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے، پس میں ہرگز مددگار نہیں بنوں گا مجرموں کا۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پہلے بخشش مانگی، پھر ان کو یقین تھا کہ یہ معاملہ چھپ جائے گا، کیونکہ اس وقت صرف 3 ہی مرد تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام تھے، ایک وہ تھا جو قتل ہو گیا، اور ایک وہ تھا جس کی خاطر وہ قتل ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ بات چھپ جائے گی، اب بتانے والا تو کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ان کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری معافی کو قبول کر لیا ہے اور میں یعنی چھپ جاؤں گا، میرا یہ جرم چھپا رہے گا۔ لیکن پھر بھی ان کے دل میں ایک خوف تھا، ظاہر ہے کہ ایک بندہ قتل ہو چکا تھا، اور قتل ہونے والا بھی وہ بادشاہ کی قوم کا بندہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، بس صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، بس اس وقت وہ شخص جس نے کل موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تھی، بالامس کل جس نے مدد طلب کی تھی، یستصرخہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکار رہا تھا مدد کے لیے۔
قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، انک لغوی مبین، بے شک تو ہی ضرور بغاوت کرنے والا ہے ظاہری طور پر، یعنی کل بھی تم لڑ رہے تھے، آج بھی لڑ رہے ہو، تو یہ بات ظاہر ہے کہ تم ہی بغاوت کرنے والے ہو، تم ہی غلط ہو۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے شہر میں داخل ہونے اور پھر وہاں صبح کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے محل شہروں سے الگ ہوتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی رہائش بھی محل میں ہی تھی، تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے خاندان سے ملنے کے لیے شہر میں آتے جاتے ہوں گے، جس وجہ سے وہ آئے اور انہوں نے ایک دن وہ منظر دیکھا اور دوسرے دن یہ۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، یعنی بنی اسرائیل کو ڈانٹا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ ارادہ کیا کہ وہ بنی اسرائیلی کی مدد کریں، کیونکہ وہ ان کی قوم کا تھا، اور ظاہراً پھر وہی مسئلہ تھا کہ اس کو وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہا تھا کہ چلو اور میرا کام کرو، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں کرنا۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي، یہ کہ اس شخص کو مکہ مارے، هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی فرعون کی قوم کا جو بندہ ہے۔ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس، بنی اسرائیلی نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم یہ چاہتے ہو یہ کہ مجھے قتل کر ڈالو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ یعنی اب تک تو قاتل چھپا ہوا تھا اور پورے ملک میں قاتل کی تلاش تھی، انعامات مقرر تھے، سب کچھ تھا، لیکن اب یہ بات کھل گئی کہ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ سن کر یہ سمجھا کہ ان کا ہاتھ میری طرف اٹھا ہے، یہ مجھے ماریں گے اور میں مر جاؤں گا جس طرح کل وہ مرا ہے، تو اس نے بے اختیار یا ارادتاً یہ بات کہہ دی کہ تم مجھے اس طرح مارنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے اس کو قتل کر دیا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ تم زمین میں جابر ہو جاؤ، یعنی تم زمین میں ظلم کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو اور زبردست بننا چاہتے ہو۔ وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے ہو کہ تم اصلاح کرنے والے بنو، یعنی اس نے یہ ساری باتیں فٹ فٹ کہہ دی۔ تو ہوا کیا کہ وہ شخص جو ان دونوں کا دشمن تھا وہ بھاگ گیا اور اس نے فرعون کو اطلاع دے دی کہ قاتل مل گیا۔ اب فرعون نے بذات خود اس نے اپنی یعنی سارے لوگوں کو بلایا اور ان کے ساتھ مشاورت کی اور یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فی الفور قتل کر دیا جائے، کیونکہ ایک تو یہ بنی اسرائیلی قوم سے تھے، دوسرا ان سے جو بغاوت کے طور پر، یعنی ان کے نزدیک یہ بغاوت تھی کہ انہوں نے ان کے بندے کو قتل کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بچاؤ لکھا ہوا تھا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک سرداروں نے فیصلہ کیا ہے تیرے بارے میں، لِيَقْتُلُوكَ، تاکہ وہ تجھے قتل کر ڈالیں، فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، بس نکل جاؤ یہاں سے، بے شک میں تیری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ یہاں رجل کا لفظ پہلے آیا ہے، جبکہ سورہ یاسین میں اقصی المدینہ کا لفظ پہلے آیا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ تو مفسرین اس کا فرق یہ لکھتے ہیں کہ جہاں جس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں جو شخص آیا تھا پیغمبروں کی مدد کرنے کے لیے، وہ شہر کے دور دراز کے علاقے سے آیا تھا، یعنی اتنی دور سے آنا زیادہ اہم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں من اقصی المدینہ کو پہلے ذکر کیا۔ یہاں یہ ہے کہ فرعون کی اس مجلس کا ہی ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کو مخبری کرنے کے لیے آیا، تو اس نے اپنی جان کو خوف میں اور خطرے میں ڈالا، تو اس کا آنا یہ زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ تو وہ بچتے بچاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہوں نے تیرے بارے میں قتل کا فیصلہ کر لیا ہے،
تو تم نکل جاؤ یہاں سے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، پس نکلے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے نجات دے دے ظالموں کی قوم سے۔ یعنی پہلے ان کو اس بات کا خوف تھا کہ یہ قتل کا واقعہ کھل جائے گا، راز نہیں رہے گا۔ یہاں ان کو اس بات کا خطرہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو ہی کہ فرعون کے فوجی ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب تک یہ بادشاہ کی جو مملکت تھی، اس کا جو ملک تھا، اس کی سرحد کے اندر تھے، ان کو پکڑا جا سکتا تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد فرعون کی جو حکومت ہے اس کی سرحدوں سے میں باہر نکل جاؤں۔ تو انہوں نے انتظار کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ان ظالموں کی قوم سے مجھے نجات دلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، بالکل ایسے ہی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے مکے کے لوگ امڑ آئے تھے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اور کمال طریقے سے دشمنوں کے نرغے سے نکال دیا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے نرغے سے نکل گئے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے، توجہ متوجہ ہوئے، تلقاء کا معنی طرف، مدین ایک علاقے کا نام ہے، یہ خلیج عقبہ کے مغربی ساحل کی طرف ہے۔ مقطع نامی ایک جگہ ہے جس سے چند میل دور یہ شمال کی جانب میں نا یہ علاقہ واقع ہے۔ آج کل اس کا نام مدین نہیں ہے بلکہ البدع اس کو کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی یہ مدین کا علاقہ یہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا، اس کی حکومت صرف مصر کے اندر ہی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد اس کی سرحد سے نکل جائیں۔ تو سب سے قریبی سرحد مدین کی طرف ہی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ مدین یہ نبیوں کا علاقہ تھا، یہاں بہت سے نبی آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ یہاں مجھے کوئی نہ کوئی اپنا رہنما اور اپنا کوئی ہمدرد مل ہی جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ مدین کی طرف موڑا اور وہ ادھر چل پڑے۔ اور قال عسیٰ ربی، اور کہنے لگے کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، یعنی ان کو یہ یقین ہو گیا مدین کی طرف جاتے ہوئے کہ میرا یہ فیصلہ بہتر ہے، اس علاقے کی طرف جانا میرے لیے بہتر ہوگا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اور جب وہ مدین کے پانی پر وارد ہوئے، یعنی اس دور میں یہی طریقہ تھا کہ جو چشمے ہوتے تھے جہاں علاقے کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے، ایک نیا مسافر اس پانی پر ہی جاتا، وہاں اس کو جا کر اندازہ ہو جاتا کہ اس کو کہاں سے ہمدردی مل سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے فوجیوں سے بچتے بچاتے مدین کی طرف نکل گئے، اور جب ان کے چشمے پر جہاں لوگ پانی پلاتے ہیں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت پانی پلا رہی ہے، یعنی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن کے وقت وہاں پہنچے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان کے علاوہ من دونہم، ان کے علاوہ دو عورتوں کو دیکھا، تذودان، جو اپنے جانوروں کو پانی سے روک رہی ہیں۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہارا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے تمہارا، یعنی سارے لوگ تو پانی پلا رہے ہیں اور تم کیوں روک رہی ہو؟ ان کے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری بکریاں ان کی بکریوں میں مل گئیں تو ہمیں ان کو ہانکنا اور ان کو اپنے طرف لے کے آنا، جمع کرنا، واپس لے کے جانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ روکے رکھتی تھیں۔ جب لوگ پانی پلا کر چلے جاتے تو وہ بعد میں بچا کھچا پانی پلا دیتی، یا کچھ نہ کچھ جتنا ان سے ڈول پانی کا کھینچا جاتا، جتنی دفعہ کھینچا جاتا اس طرح کر کے وہ نکال لیا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، وہ دونوں کہنے لگیں کہ ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ یصدر الرعاء، یہ الرائی کی جمع ہے، کہ یہاں تک کہ چرواہے چلے جائیں، یعنی اپنے جانوروں کو لے کر واپس چلے جائیں، اس وقت تک ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے آنے کی وجہ یہ ہے
وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہمارا باپ بہت ہی بوڑھا ہے، یعنی وہ نہیں آ سکتا، تو ہم دونوں آتی ہیں، لیکن لوگوں کی واپسی کے بعد ہم پانی پلاتی ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پس موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر وہ لوٹ گئے سائے کی طرف۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اور وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، بے شک میں اس چیز کے لیے جو تو نے میرے لیے نازل کی ہے بھلائی سے، یعنی جو بھلائی تو نے میرے لیے نازل کی ہے، فقیر، میں اس کا طلبگار ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑی پست حالت ہو گئی تھی، کہ جوتے ٹوٹ گئے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور جس طرف جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہ میرا ٹھکانہ کون سا بنے گا۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اس پانی پر پہنچتے ہی۔ تو انہوں نے پانی پلا کر اپنی جو ایک خدمت خلق کا ایک جذبہ تھا اس کو تو پورا کر دیا، لیکن اب اس سائے کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے، سوچنے لگے کہ میں آگے کہاں جاؤں اور میری منزل کیا ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔